بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے. تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا. اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم پر آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے. مار معزز حاضرین، اللہ گزشتہ آیتوں میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو اس پہ حسد نہ کرو، یہ اس کا فضل ہے. کسی کو علم مل گیا، کسی کو عزت مل گئی، کسی کو دولت مل گئی، کسی کو شوکت مل گئی، جس کو اللہ چاہ دے دیا، سب اس کی نعمتیں ہیں، جسے چاہ دے دیا. اس کی دی ہوئی نعمت پر ہم اگر حسد کریں گے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ حسد صرف نعمت والے پر حسد نہیں ہے، بلکہ اللہ جو نعمت دیا ہے اس پر اعتراض ہے. تو اللہ کی عطا پر اعتراض کو سے دیا میں نہیں تھا، کیا حیثیت اس کی کو دیا میں نہیں تھا. معاذ اللہ، ایسی باتیں سمجھے ہو جاتی ہیں. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ حسد مت کرو، ایک دوسرے کے اوپر نعمتوں کو دیکھ کر جلو مت. اس طرح جلنے سے جس پر جلتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں. حسد کر جس پر کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان الٹا حسد کرنے والے کا ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بڑی پیاری بیان فرمائی کہ دیکھو سوکھی لکڑی ہے، جب آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ جلنے تکلیف ہو، اس کو کیا ہے بہت آسان. بھیگی لکڑی ہے تو اس کو جلانے کے لیے، اس کو سلگانے کے لیے محنت، دھواں، پریشانی. مگر جب سوکھی لکڑی ہو جاتی ہے اس کو جلانا ہے تو بہت آسان. سوکھی لکڑی جل کے خاکستر ہو جاتی ہے. ایسے حضور فرماتے ہیں حسد ایک آگ ہے، حسد ایک آگ ہے، اور حسد کرنے والا سوکھی لکڑی کے مثال ہے کہ اس آگ میں یہ کیا ہے، جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے، جل بھن جاتا ہے. اور پھر بزرگوں نے حسد کرنے والے کی علامت یہ بتائی کہ حسد کرنے والے کے چہرے پر بشاشت نہیں رہتی. کالا ہونا الگ بات ہے، وہ گورا ہونا الگ بات ہے، رنگ و روغن الگ بات ہے، مگر چہرے پر حسد کرنے والے کے چہرے پر جو سمجھے کیا ہے، کراہت والا چہرہ، جلا ہوا چہرہ، جلات کا چہرہ،
ایسا اس کی علامتیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جو کمایا اس کو وہ مل گیا. اگر عورت کمائی تو عورت کو مل گیا، مرد کمایا مرد کو مل گیا، بغیر کسی کے کمائی کے اللہ دے دیا تو وہ دے دیا. اس پر کسی کو دوش نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی کسی کی نعمت پر ہم حسد کر سکتے ہیں. اب کیوں؟ اللہ نے جب سب کچھ دے دیا ہے تو حسد مت کرو. تم کیا کرو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل. مولا تو جسے جو چاہتا ہے دے دیا، جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، تیرا کرم ہے، تیری عنایت ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. میں بھی تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، میرے حق میں جو بہتر ہے میں حق میں فیصلہ کروں. تو اللہ جب فضل پر آ جاتا ہے تو مال بھی دے دیتا ہے، عزت بھی دے دیتا ہے، شوکت بھی دے دیتا ہے. ہمارے حق میں بہتر ہے تو دے دیتا ہے. سب کو مالدار بنا دینا. اللہ کے علم ہے کہ سب مالدار ہو جائیں گے تو پھر لینے والا کون؟ زکات لینے والا کون؟ جی اس لیے اللہ سے کیا مانگنے کا حکم دیا؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے کیا کرو؟ فضل مانگو، اللہ سے فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ میراث ان کو ہم نے ان کے حقدار بنا دیا. گزشتہ بھی بات میں ہفتے میں بات آئی تھی، میراث کی بات ایک اہم بات رہ گئی تھی. وہ یہ کہ پہلے لوگ لے پالک کو بھی میراث دیتے تھے. پالک اس آیت نے فرمایا لے پالک بچے کی میراث نہیں ہے. اڈاپٹیڈ بچے کی میراث نہیں. اسے جو دے ڈالنا دے دو، ہدیہ دے ڈالو، تحفہ دے ڈالو، اسے بنا کر دے ڈالو، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیجئے. آپ کا مال ہے، وہ آپ کا تعلق ہے جی، مگر آپ کے من بعد آپ کی میراث میں سے اس کا کوئی حق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے باپ بیٹا بنا لیا ہو، کچھ بھی کر لیا ہو جی، مگر آپ اس کے باپ تو نہیں بنے. بیٹا بنا لیے، بیٹے سے بڑھ کر چاہت کرنے والے ہوئے، وہ آپ کو اپنے بیٹے سے بڑھ کر زیادہ خدمت کرنے والا، وہ سب اپنی جگہ، مگر نطفہ ہمارا نہیں ہے، بیٹا ہمارا نہیں ہے. اس کے باپ کا نام کسی بھی حالت میں بدلا نہیں جا سکتا. جس کا بیٹا ہے اسی کا نام. ہاں میں اتنا پالیا نا، اتنے سے پالیا، دودھ پیتے سے بچے سے لے پالیا، اتنا بڑا کریا، وہ پڑھایا، سی اے کرایا، بی اے کرایا، کیا کیا کرایا، سب کرایا، کچھ بھی کرایا ہوگا مگر باپ نہیں. اس لیے میراث میں سے کس کا حق نہیں ہے؟ پالکڑے بیٹے کا حق نہیں ہے. سمجھے؟ خود کے بیٹے کی بیوی بیوہ ہو گئی، بہو، تو بہو سے نکاح حرام نہیں ہو سکتا جی، مگر لے پالک بیٹے کا بیوی مر جائے تو نکاح ہو سکتا. نہیں کرتے وہ بات کی بات ہے. بس سمجھ. اب یہ تمام باتیں بتانے کے بعد یہ کس کو میراث ملے گی؟ ماں باپ اور خرابت والے جو ہمارے قریب ہیں، جو ہماری نسل ہے، اوپر نسب نیچے نسل. ماں باپ حقدار ہے جی، بیٹا بیٹی حقدار، نواسا پوتا حقدار نہیں، بیٹا حقدار، بیٹے کی ملکیت میں سے پوتے کو جائے، بیٹے کو پہنچا دیا جائے. بس سمجھ میں جب یہ بات معلوم ہے. اب بیان ہو رہا ہے
الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، یعنی مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ ایک فوج ہے، اس کا کمانڈر ان چیف ہونا ضروری ہے۔ ایک پولیس ہے، اس کو کمانڈ کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ ایک ملک ہے، اس پر حکومت کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ ایک فیکٹری ہے، اس کو مینج کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی گھر بھی ایک کارخانہ ہے، گھر بھی ایک مملکت ہے، گھر بھی ایک حکومت ہے۔ یہ سب کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، یہ ایک کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسلام یہ بتاتا ہے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے مرد کا انتخاب کیا ہے۔ مرد ہی پورا ذمہ دار، کسی بھی حالت میں عورت کو باہر بیچ کر کمانا نہیں، خود کما کے لے جاؤ، میری کمائی بس نہیں آتی، روٹی کھا لینا جی، بس نہیں آتا جا کے یہ کرنا، اسکولوں کو پڑھی کو بس نہیں آتا، نہیں پڑھی کو بس آتا، گورنمنٹ اسکول جاؤ جی۔ نہیں سمجھ میں کیا تھکے ہیں کبیر بھائی۔ الرجال قوامون علی النساء، رجال مرد کو کہتے ہیں جی، قوامون حاکم افسر، بڑا کنٹرول کرنے والا، کس کو؟ علی النساء، عورتوں پر، سمجھے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر کیا ہیں؟ حاکم ہیں۔ یہ نہیں کہا قرآن نے النساء قوامون علی الرجال، سمجھے؟ عورتیں حاکم ہیں مردوں پر نہیں۔ کون حاکم؟ شوہر ہے۔ بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو فضیلت یعنی درجہ، مرد اور عورت کے درمیان درجہ کس کو بڑا ہے؟ مرد کو۔ کیوں؟ اللہ نے درجہ اونچا اس لیے کہ مرد کو اس لیے دیا ہے کہ دو چیزیں مرد کے اندر ہیں جو عورت میں نہیں۔ تو مرد اور عورت دو ہی ذات ہیں، دوسرے کوئی ذات وغیرہ نہیں ہے، یہ سب اسلام کا تصور ہے۔ اسلام نے کہا مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، عورت پر مرد کو مقام اونچا ہے، فضیلت ہے۔ پنکھے کی طرح ہے عورت کے سامنے مرد، اور وہ گرڈر کی طرح ہے۔ عورت گرڈر کی طرح ہے، مرد پنکھے کی طرح ہے۔ تو کس کا مقام اونچا ہے؟ پنکھے کا، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مرد۔ کیوں؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اللہ نے اس میں وہبی کمال بھی رکھا ہے، کسبی کمال بھی رکھا ہے۔ وہبی کمال کیا؟ اور مرد چہرے کے اعتبار سے جو اس کو نوازا گیا، داڑھی مونچھ وغیرہ، یہ جو ہے مرد کا حسن ہے، یہ حسن عورت کو نہیں ہے جی۔ اگر عورت کو داڑھی آ جائے، جیسا بعض عورتوں کو آ جاتی ہیں، ان کے اس کے اب ادھر کا ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھے، اگر آ جاتی ہے کسی کو، کچھ بال نکل آتے ہیں، اس وقت میں مرد کو بھاتی نہیں۔ ایک عورت کو مرد کا چہرہ جیسا ہو گیا تو مرد کو بھاتا نہیں۔ تو اس کے اندر نزاکت رکھی ہے اور مرد کے اندر کمال رکھا ہے کہ تو معلوم ہوا کہ داڑھی مرد کا حسن، سر کے بال عورت کا حسن۔ اگر آپ کی بیوی داڑھی رکھنے کو منع کرتی ہے تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ تم سر کے بال مڑا دو، میں داڑھی مڑا دوں۔ سر کے بال مڑا دیے تو عورت کا حسن رہتا ہے۔ تو
تو جیسا عورت سر کے بال نکال دینے سے اس کا حسن نہیں رہتا، ایسا مرد داڑھی نکال دیا تو اس کا حسن نہیں رہتا. یہ وہ بھی کمال اللہ نے دیا. اور دوسرا عبادات کے اعتبار سے بھی اللہ نے کمال دیا، فضل فرمایا مرد کے اوپر کہ اس کے اوپر نمازیں ہیں، اس کے پاس حیض و نفاس میں نمازیں فوت، یہ نمازیں پوری ادا کرتا ہے. جماعت کس کے لیے؟ مرد کے لیے. عورتوں کے لیے جماعت نہیں. وہاں کا کے پڑھاتے ہیں، وہاں کا آگے پڑھاتے ہیں، سب کچھ دین کے مطابق چلو، طبیعت کے مطابق دین کو مت ڈالو. جو کچھ کر رہے ہیں وہ طبیعت ہے، اور جو شریعت میں ہے وہ ویسا نہیں ہے. جی تو عورت کو کیا نہیں ہے؟ جماعت. جمعہ نہیں ہے، عورت کو جمعہ نہیں ہے، عیدین نہیں ہے، اور عورت امام نہیں ہے، عورت امامت نہیں کر سکتی. عورت قاضی نہیں ہے، قضاوت نہیں ہے. عورت نبی نہیں ہے، ولی ہے، نبی نہیں ہے. عورت کو خلافت نہیں ہے. ہمارے یجمان کو خلافت دے 30 سالوں میں مریدوں کو، مجھے اب تک خلافت نہیں ملی. خلافت نہیں ہے عورت کو خلافت نہیں. عورت کو جہاد نہیں ہے، مرد کو جہاد ہے. مرد کو خلافت ہے، مرد کو امامت ہے. امامت صغرا بھی ہے، امامت کبرا بھی ہے. یہ سب کسے ہے؟ مرد کو حاصل ہے. یہ کدھر سے ملی یہ نعمتیں؟ اللہ کی طرف سے ملی ہیں. یہ نعمتیں جب اللہ کی طرف سے ملی ہیں تو عورت پر اس کا مقام کیا ہو گیا؟ اونچا ہو گیا. اللہ نے خود کر دیا. جی اللہ نے خود کس کا اونچا کر دیا مقام؟ مرد کا مقام اونچا کر دیا، اس پر فضل کر دیا. تو یہ فضل جو اللہ کا مرد پر ہوا ہے یہ وہابی ہے. وہابی نہیں، وہابی یعنی عطا، نواز اللہ نے دے دیا. با جماعت نماز پڑھنے کا موقع اللہ نے مرد کو دے دیا. امامت کرنے کا موقع اللہ نے مرد کو دے دیا. جی فیصلہ کرنے کا موقع کا کام اللہ نے کسے دیا؟ مرد کو دیا. یہ جو تمام کمالات ہیں، یہ جو تمام خوبیاں ہیں، اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ مرد کو. کس کے مقابلے میں؟ کچھ عورتیں بی بی عائشہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی ہے ام المومنین، حضور کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ ہم مرد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، نماز ان کے لیے جو ہے نہ حیض ہے، نہ نفاس ہے، نہ ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، نہ ان کے روزے ضائع ہوتے ہیں، کچھ نہیں، وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم بھی ان کے برابر ہیں، لہذا ہمیں بھی جماعت میں جانے کی اجازت لے لو، ہم کو بھی جو ہے جہاد میں جانے کی اجازت حاصل کر لی جائے. تو حضرت عائشہ ان عورتوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں اور بات ان کا مسئلہ حضور کے سامنے رکھتی ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، کسی عورت کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو عورتیں پوچھنے لگتی ہیں نیکیوں میں مرد آگے بڑھ جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں مرد کی خدمت جس نے کر لیا، مرد کو راضی کر کے جو عورت دنیا سے جاتی ہے، تو مرد اگر جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو جو ثواب مرد کو جماعت سے ملتا ہے وہ ثواب عورت کا جہاد میں جانے کا ثواب بھی ہے. جی بات سمجھ میں آئی؟ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد کیا ہیں؟ حاکم ہیں عورتوں پر. سمجھے؟ ڈر کی بدک میں جا کے آج بلی کو مارنا نہیں، بدک کے بیٹھنا نہیں اور جا کے بلی کو مارنا نہیں. بلی کو ماریں گے تو سمجھتے ہیں آج کچھ میرے اوپر دھک ڈالنے آتے ہیں، انہیں بولتے ہیں اتصالن سے نہیں کرے چپکا جی بلی مارتے.
بات سمجھ میں آئی؟ میں کمال لگاتی ہوں، تمہیں بیٹھو گھر میں بچہ نکلے، وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ میں موبائل بیچوں گا سنڈے بازار میں، کچھ کر کے لاؤں گا، آپ گھر میں رہو۔ میں کار چلاؤں گا، کچھ بھی کر کے لاؤں، گھر میں بیٹھو۔ وینڈنگ کرنے کچھ بھی نہیں۔ یہ کمال اللہ نے کسے دیا ہے؟ تو یہ وہ بھی ہے۔ اب ایک چیز ہے خوبی کسبی، کیا ہے؟ کسبی، جو اس کی محنت کی وجہ سے مرد کو مقام مل گیا، اس کے عمل سے، اس کی محنت سے یہ مرد سے آگے بڑھا، عورت سے آگے بڑھ گیا۔ تو مرد حاکم ہے عورت پر، تو اللہ نے اس کو مقام اور فضیلت دی ہے، کس پر؟ عورت پر۔ کس کو؟ مرد کو۔ تو ایک فضیلت جو دی ہے وہ عطائی ہے، اللہ نے جو مرد کو مقام دے دیا ہے وہ عورتوں میں وہ چیز نہیں ہے، اللہ نے عطا کر دیا۔ اس کو داڑھی دے دیا، اس کو نماز با جماعت دے دی، اس کو عیدین دے دیا، اس کو جہاد دے دیا، اس کو علم دے دیا، یہ عالم ہے، یہ مقرر ہے، یہ خطیب ہے، سمجھے؟ یہ سب کچھ ہے، مگر وہ عورت میں نہیں، سمجھے؟ خطبہ دیتے اتصال ہو گیا، آپ ایک بیک کو کھلا کر رکھیں گے، بولے تو نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہونے والا۔ خطیب ہی ہے، یہ جائیں تو زید جائے تو عمر آئیں، عمر جائیں تو بکر آئیں، زید جائیں تو زاہدہ آنے کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں وہ چیز نہیں۔ اور جو لوگ مرد اور عورت کو دونوں کو ایک درجے میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ مرد اور عورتوں کو ایک درجے میں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے یورپ امریکہ کی باتیں ہو رہی ہیں، جی مثالیں ہیں ان کی، تو یہ نظام قدرت میں دخل ہے۔ اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے اس میں مداخلت ہے، جس سے فائدے سے کہیں بڑھ کر نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے آج بھی یورپی ممالک میں ایسے بچے ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، کون باپ معلوم ہے۔ تو عورت ناقص العقل، ٹیڑھا مزاج، عورت کا مزاج ٹیڑھا، عورت کی عقل ناقص، عورت کا فیصلہ جلد، اسی لیے اس کے ہاتھ میں طلاق کا حکم نہیں دیا گیا، طلاق اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، سمجھے؟ اگر اسے طلاق لینے کی اجازت دے دیتے تو مہینے میں کتنے طلاقیں دے دیتے؟ جی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ جب حضرت سعد ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حبیبہ ابن زید بنت زید ان کے نکاح میں تھی، نافرمانی ہو گئی، کچھ بات ذرا، کس کی بھی بیوی؟ آپ کی، ہماری، کسی کی بھی بیوی، ذرا بات کرنا، الجھنا ہے تو ہے، نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے تو بولو، اس زمانے کے ولایت دے تب ہے، ان سے الجھ گئی، کس سے؟ حضرت سعد ابن ربیعہ سے الجھ گئی۔ حضرت سعد ابن ربیعہ کو غصہ آ گیا تو آپ نے تماشا تھپڑ مارنا تھا، بیٹی نے باپ کو شکایت کی، آج سعد ابن ربیعہ، سعد نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ تھپڑ مار دیا ہے۔ اب وہ بیٹی کی محبت میں آ کر چلو ایسا کر دیا، میں حضور کو بولتا ہوں، حضور کو بولتا۔ اب بیٹی کو لے کر حضور کے دربار میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد نے، حبیبہ کے شوہر نے میری بچی کے کو جو ہے تھپڑ مار دیا ہے، میں آپ سے اس کا بدلہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جی اب حضور فرماتے ہیں، اچھا ایسی بات ہے، تھپڑ مار دیا انہوں نے، تو ایک کام کرو، تم بھی ایک تھپڑ مار دو۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سعد بن ربیعہ کو تھپڑ مارنے کا،
اب آگے بڑھتی ہے تھپڑ مارنے کے لیے، تب جبریل امین آتے ہیں، یہ آیت لے کر کے آتے ہیں۔ اگر یہ تھپڑ مار دیا ہے تو یہ مرد ہے، بدلہ لینے کا عورت کو حق نہیں ہے۔ کتنا بچایا مرد کو قرآن۔ اگر یہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی، صرف فرمان رسول ہوتا، جی حکم رسول ہوتا اور صحابی اس پر عمل کر لیتے، تو آج روزانہ تپڑا کے کھانا پڑتا۔ جی افسر میں کرم ہے دیکھو مولا کا کہ مرد کا مقام اونچا کر کے بتا دیا۔ یہ وہ حاکم ہے، رعایا کبھی حاکم کو تھپڑ نہیں مارتی، چھوٹا بڑے کو کبھی تھپڑ نہیں مارتا، جی منع کر دیا۔ اب مرد کی فضیلت بتاتے ہوئے ایک فضیلت کیا بتایا ہم نے؟ وہابی۔ ایک فضیلت مرد کی کیا ہے؟ وہابی، جو اللہ کی عطا سے ہے، جو مرد کے اوپر عورت کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے، یہ اللہ کی دین، جی۔ اور دوسری چیز اس کے ہاتھ کی کمائی۔ کس کے ہاتھ کی؟ مرد جو کماتا ہے، مرد جو خرچ کرتا ہے، اس کی وجہ سے عورت پر اس کا مقام اونچا ہے۔ یہ کسبی ہے، یہ کیا ہے؟ کسبی۔ کسبی یعنی محنت سے حاصل۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مالوں سے اس پر خرچ کرتا ہے، اپنے مالوں کو اس پر خرچ کرتا ہے۔ جو خرچ کرتا ہے اسی کا درجہ بڑا ہے، جو کھلاتا ہے اسی کا درجہ بڑھ کر، جو پلاتا ہے اسی کا درجہ بڑھ کر ہے، جو گھر دیتا ہے اسی کا درجہ بڑھ کر ہے، جو کپڑا دیتا ہے اسی کا درجہ بڑھ کر ہے، جو اولاد دیتا ہے اسی کا درجہ بڑھ کر ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا، نکاح کرتا ہے یوں ہی اٹھا کے نہیں لاتا، مہر برابر دیتا ہے، جی وہیں سے شروع ہو گیا نکاح میں، مہر جو طے ہوا وہیں سے شروع ہو گیا۔ کیا یہ پوری ذمہ داری کس کی ہے؟ سمجھ، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری عورت کی۔ سمجھے؟ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ مدد کیا کرتی ہے؟ حق قرآن نے اوپر بیان کر دیا، جو تو کمائی وہ تیرا ہے، جو میں کمایا وہ میرا ہے، میں کماتا سو تیرے لیے، تو کماتا سو میرے، کماتی ہے مجھے نہیں آتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ اس لیے تو کمانا نہیں۔ عورت کمانے کے لیے نہیں جانا، اسکول نہیں چلانا، ادھر ادھر دنیا میں ہوتا، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہوتا ہے وہ بولو، دین میں کیا ہے وہ بولو، اسلام میں کیا ہے وہ بولو۔ مسلمان ہے تو اسلام کو مانو، زمانے کو کیوں دیکھ کر کے جاتے ہو، حالات کو کیوں دیکھ کر جاتے ہو؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مرد کے اوپر مہر واجب، مرد کے اوپر عورت کا مہر واجب، عورت کا نان نفقہ مرد کے اوپر واجب، جی مہر واجب اور عورت کا نان نفقہ۔ نان نفقہ کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان۔ یہ کس کے اوپر لازم ہے؟ عورت کی عزت مرد پر لازم۔ اسے بازار میں بھیج کر اس سے بات کری، وہاں دیکھی وہ گئی تھی، یہ موقع تم دیتے ہو جو تمہارا، تم اپنا حق ادا نہیں کرتے۔ آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، ملازمت کے نام سے کیا نہیں ہو رہا ہے، فیکٹریوں کے نام سے کیا نہیں ہو رہا ہے، کالجوں کے نام سے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا میں۔ جو ہو رہا ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے وہ بولو۔ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان کا نام ہے،
اسلام باہر ہو گیا. اسلامی کنٹریز جس کو کہتے ہیں وہ اسلامی کنٹریز نہیں ہیں, مسلم کنٹریز ہیں. اگر اسلامی کنٹریز ہوتے تو پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی. نہیں سمجھ میں تھا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, ہم نے جو ان کو مال دیے ان مالوں میں سے کیا کرتے ہیں, وہ خرچ کرتے. کس پر خرچ کرتے ہیں؟ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. کپڑا, مکان, روٹی, عزت, عفت, یہ سب اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. عورت کسی بھی حال میں کمانے کو جا نہیں سکتی, اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے, مرد کے خرچے میں رحمت نہیں ہے. سمجھے؟ مرد کے خرچے میں رحمت نہیں ہے, عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. تم کما کے لے جا کے دو, وہ اپنے ہاتھوں سے خرچ کرے گی تو خدا کی رحمت اس میں ہوگی. سمجھے؟ اور پورا دل کرو اس کے جاتے تھے کہیں 50 روپے دو, آٹو کو دینا, در کو دینا, آٹو کو دینا 50. استباق کو لکھا میں کیا میرے ہاتھ میں کیا بھی نہیں, پورا لے جا کو بیوی دیال دو. اسے بولا تو کیا جو پیر کو دیتے تھے ہم نہ چاہیے. 50 روپے جانے 10 روپے ہے, آنے 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے آرام کے ساتھ. رام نگرم کو جیسے تم کو کیا ٹکٹ ہے, ٹرین کی بولو, دو میں سے بھاری بولو, زیادہ کی بولو. تم کو جا کر آ سکتے ہیں تو یہاں محلے میں جانے کا ایسے نہیں, بس نہیں آتا, بس نہیں آتا. بیوی بول کر بھیجتے یہاں اسٹیئرنگ پر, بس نہیں آتا. بس وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور یہ خرچ کرتے ہیں کہ میں سے اپنے مالوں میں سے. کس پر خرچ کرتے ہیں؟ عورتوں پر, اپنی بیویوں پر. بیوی پر خرچ کرنا, کمانے نہیں بھیجنا. وہ بیان چل رہا تھا, اب دیر سے آیا نا, وہ آپ کو بھی معلوم کرا ڈالنا نا. پھر اس کے بعد ایجوکیٹڈ ہونا, پڑھ کے رہنا, آفس کو جانا. یہ بھی ایک آفس میں جاتا ہے, کسی سے بات کرتا ہے. وہ بھی ایک آفس میں جاتی ہے, کسی سے بات کرتی ہے. اب دونوں کبھی ایک دوسرے کو دیکھ لیے تو وہیں سے شک کی بیماری پیدا ہو گئی. کیا تمہیں اسے بات کرتے تھے نا بول کر وہ شک کری, تمہیں کون سے سیدھے, اس سے بات کرتے تھے. وہیں سے مصیبتیں. تو اسلام نے بتا دیا تم گھر کا, تم حاکم ہو, نظام حکومت چلاؤ. تمہارا گھر بھی تمہاری ایک سلطنت ہے. تمہارا گھر بھی تمہاری ایک سلطنت ہے, حکومت کرو. ہمارے حکومت چلے گا نہ, بولے نہیں. اسلام نے کہا یہ دنیا پر حکومت کرنا چھوڑ دو, وہ بننا تو اللہ والے بنو, تمہارے قدموں پر دنیا آئے گی. مگر ہم تم کو جو ہے حاکم ہی رکھے, افسر ہی بنائے رکھے ہیں, حاکم ہی رکھے ہیں, حکومت تمہاری ہے. تو ہر مسلمان اپنے گھر میں کیا ہے, اپنے گھر کا کیا ہے, حاکم ہے. اور اس کا گھر اس کے لیے کیا ہے, ایک سلطنت. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, دو چیزیں ہوئی. درجہ عورت سے مرد پر, مرد کا درجہ عورت پر کیسے بڑھ گیا؟ دو چیزیں ہیں, اللہ کا فضل ہے اس پر. ایک وہبی چیزیں ہیں اور ایک کسبی چیزیں ہیں. وہبی چیز کیا ہے؟ اللہ نے مرد کو عورت پر کئی باتوں سے جو مقام بلند فرمایا ہے, اس کے اعتبار سے مرد کا مقام اونچا, عورت کا مقام کم تر نہیں, کم. پھر یہ وہبی ہوا. کسبی کیا ہے؟ محنت کرتا ہے, کماتا ہے, لاتا ہے, دیتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, گھر کو جاؤ کہیں سے خالی ہاتھ مت جاؤ. کیا ہے؟ خالی ہاتھ مت جاؤ. بہرحال گھر کو لے جانا, جاتے وقت
کبھی مچھلی لے جا رہے ہیں، کبھی گوشت لے جا رہے ہیں، کبھی فروٹ لے جا رہے ہیں، کبھی پھول لے جا رہے ہیں. یہ سب کرنا مرد ہمیشہ. اب بڈھے ہو کے تو چھوڑ دیتے ہیں، لے جانا. ہاں 5 جمعہ کی تک پورے کھانے کے بعد میں ایسا گھر کو جاتے وقت کیا کرنا؟ گوشت لے جانا، تربوز کا زمانہ لے جاؤ، خربوز کا زمانہ لے جاؤ، فروٹ ہے لے جاؤ. سمجھے؟ گھر کو گئے تو کچھ لے جانا، پیر کی بارگاہ میں آئے تو کچھ پیش کرنا. اس لیے کہ صحابہ کو حکم دیا جاتا ہے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو خالی مت جاؤ، جبکہ دونوں جہاں کے سردار، ساری کائنات جن کے قدموں میں کیا سکھا رہا ہے اسلام، کیا تعلیم دے رہا ہے اسلام؟ تم دینے والے بنو. اللہ سے لینا ہے تو اللہ والوں کو دینے کی عادت کرو، اللہ تمہیں اور دیتا ہے. سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے لیے اللہ سے مانگو، اپنے لیے اللہ سے مانگو، بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، اس لیے کہ تم کو پالنا خدا کا کام ہے، بیوی بچوں کا ریسپانس تمہارا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم کے تحت میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. سمجھے؟ خود کو پالنا، ہماری روٹی کا ذمہ کون؟ اللہ. بیوی بچوں کا بھی اللہ ہے، مگر آپ بھی ریسپانس ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ کا بیٹا آپ کو پالے، بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے. سمجھے؟ آپ کا بھائی آپ کو پالے، بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ آپ کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے. اب ان کے بھی رزق کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے، مگر درمیان میں تم نے ان کو قبول کر لیا، اٹھا لیا. جب اٹھا لیا تو ان کے لیے کیا کرو؟ اللہ سے مانگو اور ان کے لیے محنت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی بچوں کے گزرے معاش کی فکر لے کر گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا خدا کے راستے میں ہے. اگر راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو فرماتے ہیں اس کو شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے. باتیں سب سنے؟ مقام مل رہا نہیں مل رہا؟ شہید کا درجہ. تو مرد کی کمائی میں کیا، عورت کی کمائی میں کیا نہیں ہے؟ اب یہ میں نے آپ پوائنٹ کہہ دیا آج آپ کے سامنے. آپ گزشتہ تجربے بھی سامنے رکھ لو، یعنی اس کے بعد تجربہ کر کے دیکھو. نہیں، عورت کی کمائی میں برکت نہیں، اور مرد کے خرچے میں رحمت نہیں. وہ ٹچ ہو کے جانا، میٹر دے دینا، عورت کے ہاتھ میں ٹچ ہو جانا، میٹر دے دینا. اتنا بھی عاجز نہیں ہو جانا کہ بیڑی کے واسطے پیسے مانگتا ہے، چائے پینے پیسے مانگتا ہے، اٹلیاں کا بولت نہیں جی ہمارے گھر میں دیے نہیں ہوتا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اور پھر یاد رکھنا یہ پورا مرد کا کام ہے، عورتیں کیا کھالے کو بیٹھنا کیا. اب عورت کے بارے میں لیک جاگ کو ڈالتے رہے تو کھالے کو بیٹھنے کی کیا تعلیم دی ہے سرکار شاہ صاحب؟ کیا بولے تفصیل. تو کیا کرنا؟ عورتوں کو حکم دیا گیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں جی. اب نیک عورتوں کی تعریف ہو رہی ہے. نیک عورت کون؟ جو اللہ کے مرضیات پر چلے، اللہ کے حکم کی سمجھے پابجاہی کرے. مرد کمانے جاتا ہے، عورت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے میرا شوہر کمانے کے لیے نکلا ہے، ہماری فکر لے کر نکلا ہے، اے مولا اس کی جھولی میں ہمارا رزق ڈال دے. یہ سب لے جا کے سناؤ. بس صالحات، پہلے عورت کو صالح ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، نیک بخت ہونا چاہیے. جی مرد گیا ہے کمانے کے لیے، گیا ہے، راستے میں کیا تکلیف آ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے
عورت کا مصلی بچھائے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے اور دعا مانگے، مولا میرے شوہر کا دامن بھر دے، میرے شوہر کی حفاظت فرما، میرے شوہر کی ہر تکلیف سے حفاظت فرما، اس کی کمائی میں برکت عطا فرما، مولا وہ ہمارے لیے محنت کر رہا ہے، اے مولا سجدے میں سر رکھ کر میں تجھ سے مانگتی جی میرے بچوں کی خاطر مولا میرے شوہر کے کو عطا کر دے۔ یہ سنت خاتون جنت بھی ہے، سمجھے؟ پڑوس کے بچے آ جاتے ہیں کہ عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حسنین کریمین آ جاتے ہیں، امی جان کل صبح عید ہے، سب کے گھروں میں کپڑے آ گئے، ہمارے کپڑے کہاں؟ خاتون جنت دونوں سے فرما رہی ہیں فکر مت کرو بچوں، ابھی تمہارے کپڑے سل کر آ جائیں گے۔ بچے چلے گئے حسنین کریمین کھیل میں لگے ہیں، صبح عید ہے تو صبح کے وقت میں دروازے پر کھٹکھٹانے والے رہے، بچوں نے کھول کر کے دیکھا تو 2 جوڑے کپڑے بچوں کے لیے آ گئے۔ رات بھر سجدے میں سر ہے، اے مولا میرے بچوں کو تو میں نے وعدہ کر دیا ہے کہ تمہارے کپڑے سل کے آئیں گے، اگر وہ کپڑے سل کر نہ آئیں بچے پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ حضرت علی سے کچھ نہیں کہا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، خاتون جنت نے سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگی تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا ملائکہ کے ساتھ، جاؤ میرے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی دعا میں نے سن لی ہے، جاؤ ان کے کپڑے پہنچا کر آؤ۔ تب وہ دونوں بچے حسن اور حسین یہ کپڑے لانے والے تھے، جو کلر لائے یہ ہرا ایک لال، ہرا جوڑا امام حسن کے ہاتھ کو لگا، لال جوڑا امام حسین کے ہاتھ کو لگا۔ یہیں سے پتا چل گیا کہ ان کی شہادت کیسے ہوگی، ان کی شہادت کیسے ہوگی۔ خوش ہوتے ہوئے آئے، امی جان کپڑے آ گئے، کپڑے آ گئے، کپڑے آ گئے۔ اتنے میں سرکار تشریف لاتے ہیں، کون لائے کیا لائے ابھی بچوں کو معلوم نہیں تھا، سرکار آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فاطمہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مولا کو راضی کر کے جنت کا لباس اپنے بچوں کے لیے منگوا لیا ہے۔ جی تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، سمجھے؟ اب ایک دم ماحول، اس پوتر ماحول کو آپ نہیں لا سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی ذمہ داریوں کا ایسا پورا کیجئے، ہم سب ایسا کریں تاکہ ہماری خدمت، ہماری تکالیف کا انہیں احساس ہونے لگے۔ تو نیک عورت کی علامت کیا ہے؟ صالح، نیک، اللہ والی، عبادت گزار، سمجھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ خاندان کی کو دیکھ کر شادی کرتے تھے، فتنہ ہے، لوگ حسن کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں جو فتنہ ہے، لوگ مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں جو فتنہ ہے، لوگ دین کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں جو ان کے لیے بہت ہی بہتر زندگی ہے۔ عورت اگر نیک نہ ہو تو یہی جہنم ہے، اور اگر عورت نیک ہے تو وہی جنت ہے۔ فالصالحات قانتات، اور کیا ہیں؟ نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، سمجھے؟ وہ صالح بھی ہیں اور قانتات، بڑی ادب والی، ادب والی، بات کرتی ہے تو دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اور جب عورت محبت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ جب بات کرتی ہے تو پتھر دل مرد کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، سمجھے؟ پتھر دل مرد کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ آتے ہی ایک دم الجھ گئی، کیا لا جی، کہاں گئے تھے، کیا کریں، صبح سے کہاں گئے تھے، ایسا کرتی ہے تو نرم دل آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پتھر ہو جاتا ہے۔
تو عرض کر رہا تھا کہ حضور فرماتے ہیں مال کی بنیاد پر رشتہ کرنا فتنہ، حسن کی بنیاد پر رشتہ کرنا فتنہ، اور خاندان کی بنیاد پر رشتہ کرنا فتنہ. یہ تین چیزیں دیکھو مت. سب سے پہلی چیز کیا دیکھو؟ دین. سمجھے؟ جب عورت گھر میں دیندار ہوتی ہے تو گھر میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں محبتیں بڑھ جاتی ہیں، دشمنیاں دور ہو جاتی ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا عورت تجھے کیا پریشانی ہے، تجھے گھر بسانا چاہیے. کھلانے کھلانے پلانے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے حاکم بنا دیا. کس کو؟ مرد کو حاکم بنا دیا. اب تیری ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا. تو قرآن فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات، حفاظت کرنے والے. یہاں حفاظت کا مطلب سمجھے، مرد کو رکھ کر باہر جاتے ہی دوسرا کام. آج تک جو ہے مسئلہ صاحب یہ جو عفت جسے کہتے ہیں، حیا، جی اب اس کا سمجھ میں آئی تو بات ہے، ٹھیک ہے. میں اور ذرا کھولو بولے تو راز کھولو تو بس سمجھ میں آ گئی. عفت، حیا، سمجھے؟ یہ کس کی امانت ہے؟ شوہر کی امانت. نکاح میں آ جانے کے بعد یہ کس کی امانت ہے؟ شوہر کی امانت ہے. اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی ہے، عفت کی بھی، اس کے اولاد کی بھی، اس کے مال کی بھی. سمجھے؟ کس کی حفاظت کرنا؟ عفت اپنی، مگر یہ عفت اس کی ہے ظاہراً، حقیقتاً عفت کس کی ہے؟ شوہر کی امانت. شوہر کی امانت ہے وہ چیز، سمجھے؟ اور مال کس کی امانت ہے؟ شوہر کی امانت. اولاد تو قرآن فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد کو رکھتے ہوئے اس کے سامنے بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عورت وہ ہے جو اس کے پیچھے بھی ویسے ہی حفاظت کرتی ہے. جیسے مرد کے رہتے ہوئے حفاظت کرتی ہے اپنی چیزوں کی، ویسے ہی مرد کے پیچھے بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس کی حفاظت کرنا چاہیے. تو یہی نیک عورتیں ہیں جو خاوندوں کے پیچھے اس کی حفاظت کرتی ہیں. یاد رکھنا یہ تین چیزیں کیا ہے. اور یاد رکھو اور ایک چیز ہے جو اس کی حفاظت کرنا ہے، وہ مرد کا راز. یہ بڑی ڈیپ بات ہے. مرد کا راز فاش کرتے ہوئے نہیں پھرنا. سمجھے؟ وولٹیج کم ہے، نصیب کی بات ہے. سمجھے؟ آپس میں مل کر نہیں سمجھ میں آ رہا، مست سمجھ مست ہوتے. یہ باتیں آج کے زمانے میں نہیں سمجھ میں آتی بولے تو پھر نہیں پوچھنے والا بیوقوف. سمجھے؟ مردانیت جو ہے وہ ایک حساب کی نہیں رہتی، اور عورت کا جو مزاج ہے وہ بھی ہر عورت کا یکساں نہیں رہتی. اسی لیے سب سے پہلے تمام چیزیں تلاش کر کے لی جاتی تھی. آج کچھ بھی نہیں، لے لیے، پھر اس کے بعد 10 نکاح اگر ہم پڑھتے ہیں تو 8 نکاح کے فیصلے تو آ ہی جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیڑیاں بن کر گزارا کرنے والی، بتیاں رگڑ کر گزارا کرنے والی، میرا شوہر میرے سر پہ رہا تو بس، یہ بولنے والا زمانہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ آج کیا ہے؟ چھٹکارا دلائے تو بس ہے. آفس جب سے بولے کتنے پیسے لے آنے، سمجھ؟ چھٹکارا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کمزوریاں آ گئی ہیں. اور ایسی کوئی بات ہے تو فرمایا قرآن نے جیسا مال اس کی امانت ہے، عورت کا جسم مرد کی امانت ہے، مرد کی اولاد اس کی امانت ہے، ایسے مرد کی کمزوری اور اس کا راز بھی اس کی امانت ہے. سمجھے؟ جا کر کسی کو سے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فاش نہیں کرنا چاہیے. ایسا کرنے والی عورتوں کو قرآن نے کہا فالصالحات، ایسی ہی نیک عورتیں ہیں. یہی نیک عورتیں ہیں. نیک عورتوں کی یہ علامتیں ہیں. نیک عورتوں کی یہ علامتیں ہیں.
تو معلوم ہوا دو باتیں آج آپ کے سامنے آ گئیں. ایک مرد حاکم ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورتوں کی نگہداشت کرنا، بچوں کی نگہداشت کرنا، سمجھے، ان کی دیکھ بھال کرنا، سمجھے. ہاں ایک گنجائش یہاں نکل آتی ہے کہ مرد اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ کما نہیں سکتا ہے، جی کچھ راستہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. ایسی صورت میں عورت کو پردے کے ساتھ جا کر کہیں گھروں میں کام کر کے اپنے گھر کا گزارا کرنے کی آخری درجے میں علماء نے اجازت دی ہے، آخری درجے، ورنہ کسی بھی حالت میں جا کر کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکچرار کچھ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے پریشانیوں پر صبر کر کے دنیا سے جانے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا. مرد کے پریشانیوں کو، مرد کے تکالیف کو برداشت کر کے دنیا سے جانے والی عورت کو بی بی آسیہ کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا. بڑے اہم باتیں ہیں. بات ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں مارنے کی بات بھی آئی ہے، سمجھے. وَضْرِبُوهُنَّ، مارو، سمجھے. آئندہ سب ریکارڈ لے کر آنا، مارنے کا بیان کرتا ہوں، سمجھے، وہ جا کر بیان سنانا. جی مارنا نہیں تو بیان کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو صبح قیامت تک سلامت فرمائے. ہماری زندگیوں کو اسی کام کے لیے قبول فرما لے. بہت کچھ کر کے دیکھا، ساری چیزیں ادھوری ہیں اور سمجھے بے وفا ہیں. اگر کام وفا کا ہے تو مولا کو راضی کرنے والا ہے. مولا ہی ذات وہ ہے جو ہمیشہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، سمجھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.